اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے جس لفظ کے متعلق ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ لفظ ہے زکوٰۃ۔ یہ عام طور پر قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ نفس، اپنی ذات کی ترقی، امپروومنٹ۔ چنانچہ قرآن میں یہ جہاں جہاں لفظ آیا وہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ایک ایسا نظام بناؤ گے جس میں معاشرے کو ترقی دی جائے گی، انسانیت کو ترقی دی جائے گی، اور یہی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ذات میں یہ تزکیہ نفس، اپنی ذات کو ڈیولپ کرو، اس کو اعلیٰ اقدار پہ کھڑا کرو، اور معاشرے میں بھی جو ترقی خوشحالی کے لیے مقصد کے لیے کام کیا جائے گا اس کو تزکیہ کہا جائے گا، اس کو زکوٰۃ کہا جائے گا۔ اس کے لیے مال، علم اور تمام وہ چیزیں جو ترقی کے لیے ضروری ہیں وہ زکوٰۃ کہلائیں گی۔ قرآن میں بنیادی طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ پیسہ دینے کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، لیکن کیونکہ زکوٰۃ کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے تو چنانچہ لوگوں نے شاید اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہی زکوٰۃ دینا ہی اصل میں پیسے دینا ہی زکوٰۃ ہے، جبکہ قرآن میں پیسے دینے کے لیے ایک علیحدہ ٹرمینالوجی ہے جس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن بار بار مال خرچ کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے، مال خرچ کرو۔ تو چنانچہ اس ٹرمینالوجی کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اپنے اندر ایک بڑی واضح اور بڑی وسعت رکھتی ہے۔ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو چنانچہ ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کا مفہوم ہمارے اندر ضرور موجود ہونا چاہیے۔ یہ 2.5% والی زکوٰۃ نہ تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور نہ یہ کسی معاشرے کو ترقی دے سکتی ہے صرف 2.5% کا مال خرچ کر کے۔ باقی اس پہ میں انشاءاللہ پھر کوئی اور ویڈیو بنا کے اس کو اور کھولوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا، ما علینا الا البلاغ۔